ڈسکشن چل رہی تھی اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ تقلید کہتے کس کو ہے اور تقلید کی آپ تعریف کیسے کریں گے، اس کے حساب سے اس کے حکم میں یا اس کے حوالے سے بحث میں کیا فرق آئے گا۔ تو ان شارٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ تقلید کہتے ہیں کسی ایسے شخص کی بات کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے جس کی بات ذاتی طور پہ حجت نہ ہو، اور اسی سے جو ہے پھر اتباع میں فرق آ جاتا ہے کہ اتباع اگر دلیل کے بغیر بھی ہوگی تو ایسے شخص کی بات کی ہوگی جس کی بات فی ذات ہی حجت ہو، یعنی ان کی بات جو ہے وہ خود دلیل ہوگی۔ یا اگر آپ کسی ایسے شخص کی بات کو فالو کر رہے ہیں جس کی اپنی بات تو حجت نہیں ہے لیکن اس کی بات جو ہے وہ دلیل پر مبنی ہے، یعنی وہ اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے دلیل ان کے پاس موجود ہے، تو پھر اس کو ہم تقلید میں شمار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس اعتبار سے اگر ہم کتاب میں تھوڑا سا دیکھیں جو تقلید کا ٹاپک ہے، اجتہاد کو ہم اس کے بعد انشاءاللہ دیکھ لیں گے کوئکلی۔ تقلید کا جو ٹاپک ہے اس میں اگر آپ شیخ صاحب دیکھیں تعریف شیخ صاحب نے کیا کی ہوئی ہے، اتباع من لیس قولہ حجتن، کہ ایسے شخص کی اتباع کرنا جس کا قول خود حجت نہ ہو، اور اس کے آگے آپ ایڈ کر دیں بغیر دلیل، بغیر دلیل کے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دلیل مانگ لیتے ہیں تو پھر ٹیکنیکلی آپ اس شخص کی اتباع نہیں کر رہے ہوتے، اس شخص کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ دلیل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگے، اور وہ آپ کو کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ آپ ٹیکنیکلی اس شخص کی بات نہیں مان رہے بلکہ آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر دلیل کا تقاضا آ جاتا ہے، یعنی آپ دلیل کا تقاضا کب کریں گے، کب آپ جو ہے کب کسی شخص سے آپ دلیل کا تقاضا کریں گے کہ مجھے اس کی دلیل دیں؟ آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ایک سیکنڈ بیٹھیے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ چائے بناتے ہوئے پانی کو آپ سلور کے برتن میں رکھ کے مت ابالیں۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا ہے، اب آپ ان سے کیا کہیں گے؟ اس کا ریزن پوچھیں گے، یعنی آپ کیا مانگ رہے ہیں ان سے، اس کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کو کوئی سائنٹیفک ریسرچ دیتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ پتہ کیا تھا اور اس بنیاد پہ پتہ چلا کہ جب سلور کے برتن میں پانی کو گرم کیا جاتا ہے، تو آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کانٹیکس کے لیے یہ ایویڈنس، یہ دلیل کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے۔ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اس وجہ سے نہ کریں کیونکہ آپ کی امی نے کہا تھا، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی امی کی اہمیت ہے کہ ان کی بات آپ مان لیں گے۔ اسی طرح جب کوئی شرعی معاملہ ہو تو پھر ہم جب دلیل کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن یا حدیث میں سے دیں، یا پھر سلف کے فہم جو ہے اس اعتبار سے، صحابہ کا فہم اس اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک اس معاملے میں ان کی بات جو ہے وہ حجت ہے۔ تو اسی طرح دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر ایک انسان آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک دلیل ذکر کر دیتا ہے جو اس کی بات کی موافقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور پھر آپ اس بات پہ عمل کرتے ہیں، تو ٹیکنیکلی آپ نے اس شخص کی بات پہ عمل نہیں کیا بلکہ آپ نے اس دلیل پہ عمل کیا جو انہوں نے پیش کی ہے۔ تقلید میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنا آپ کو سمجھ مقلد رہا ہوتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ دلیل کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، ٹیکنیکلی وہ اتباع کر رہا ہوتا ہے دلیل کی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص خود اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظی
کھیل سے نکل کے پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں یا مفہوماً جو چیز ہے کہ کب کیا چیز تقلید بنتی ہے اور کب کیا چیز تقلید نہیں بنتی، پہلے تو یہ آپ کو واضح ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کون سا شخص یا کیا تقلید مطلقاً کی ہی نہیں جا سکتی، یا کچھ کانٹیکسٹ ایسے ہیں جس میں تقلید کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شیخ صاحب نے نیچے لکھا ہے مواضع التقلیدی، مواضع التقلیدی، پھر انہوں نے کہا یکون، اس کے بعد شیخ صاحب نے کہا ہے یکون التقلید فی موضعین، کہ تقلید جو ہے وہ دو مواقع پہ ہوتی ہے، یعنی دو اقسام آپ کہہ لیں، یا دو طرح کے لوگوں سے تقلید ہوتی ہے، دو طرح کے لوگ تقلید کرتے ہیں۔ اس میں پہلی کی انہوں نے کیا مثال دی ہے، ان یکون المقلد عامیا، کہ مقلد کیسا شخص ہو، ایک عام شخص ہو۔ اس کے عام کی شیخ صاحب نے وضاحت کیا کی، لا یستطیع معرفت الحکم بنفسه، کہ وہ حکم کو جاننا خود کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کو خود جان سکے۔ تو اس کے لیے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فَفَرْضُهُ التَّقْلِيدُ، تو اس کے اوپر کیا چیز فرض ہے، اس کے اوپر کیا چیز واجب ہے، تقلید واجب ہے۔ جب وہ خود حکم جان ہی نہیں سکتا، اس کو نہیں پتا کہ آیات کون سی ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ احادیث کون سی ہیں، اور اس کو اگر زبان بھی نہیں آتی تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آیت کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا، وہ کسی اہل علم کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ اہل علم اس کو بتا دیں گے۔ اب وہ دلیل کا تقاضا نہیں بھی کرتا کہ اس کو خود پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دلیل، لیکن یہ کس شخص سے جا کے پوچھے گا، اس کا شیخ صاحب بتا رہے ہیں وہ یقلدو، اچھا پہلے دلیل بتا دی کہ کیوں، کیونکہ کہہ رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو یہ جو فاسألوا کا امر ہے کہ آپ سوال کریں اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اس کو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ اہل ذکر سے سوال کرنا جو ہے وہ واجب ہے اگر انسان خود ایک حکم کو جان ہی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ دیا، وَيُقَلِّدُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا وَوَرْعًا، کہ وہ کس کی تقلید کرے گا، وہ جس کو وہ سب سے زیادہ پاتا ہے علمی اعتبار سے اور تقوی اور ورع کے اعتبار سے۔ اور اگر اس اعتبار سے اس کے پاس دو شخص برابر کے علم کے یا برابر کے تقوی کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان دونوں میں اختیار کر سکتا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا وہ اختیار کر سکتا ہے تو یہ جو مروجہ یا ایک معروف تقلید کا کانسیپٹ ہے یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ دو علماء کو جانتے ہیں، دونوں پائے کے عالم دین ہیں، دونوں کا تقوی اپنے معیار کا ہے، تو پھر آپ کسی سے بھی کسی معاملے میں پوچھ لیں، اور وہ یعنی ایک عام شخص، اور وہ جس طرح اس عام شخص کی رہنمائی کر لیتے ہیں تو وہ عام شخص جو ہے ان کی رہنمائی پہ چل جائے۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میرے ابو نے تو ان سے پوچھا تھا، میں بھی انہی سے پوچھوں گا، اس چیز کی شیخ صاحب بات نہیں کر رہے کہ نہیں میرے ابو نے پوچھا میں بھی ان سے، میرے دادا نے ان سے پوچھا تھا، ہمارے سارے محلے والے ان سے پوچھے، نہیں، جس کو وہ پاتا ہے کہ وہ علم اور ورع کے اعتبار سے، اب علم کے اعتبار سے ورع کے اعتبار سے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، تو یہ ہر معاشرے کے ہر وقت کے کچھ مختلف معیارات ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بورڈز ہیں، جیسے وفاق کے بورڈز ہیں، یا کچھ کنٹریز میں گورنمنٹس کی طرف سے کچھ اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اپوائنٹڈ اسکالرز ہوتے ہیں، یا کم از کم مسجد کا جو ایک کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے اس اعتبار سے، یا کوئی جماعت ہوتی ہے جس کو ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کی طرف سے اپوائنٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے سرٹیفیکیشن کہ ہاں یہ شخص ایسا ہے۔ کوئی مدارس ہوتے ہیں، کسی مدرسے کو آپ جانتے ہیں وہاں کے جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا عالم دین ہوتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے ہمارے یہاں یہ جاننے کا کہ کون سا شخص علم والا ہے۔ اور تقویٰ تو ظاہر سی بات ہے جتنی ان سے پہچان ہوتی رہتی ہے، جتنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جتنا ان کی زندگی آپ کے سامنے ہوتی ہے، اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کے قریب کے علماء ہوں ان سے آپ جو ہے وہ رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں کے جو خطیب ہیں یا وہاں کے جو امام ہیں ان کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوگی، ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ دیکھا آپ نے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کہ ایک شخص جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور جمعے کے خطبے کے نکلنے کے بعد ہی باہر جا کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، الا یہ کہ مجبوری ہو جائے، مجبوری میں پھر ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شیخ صاحب نے تقلید کا طریقہ یا تقلید کا موقع کیا بتایا ہے کہ ان یقع للمجتہد حادثۃ تقتضی الفوریہ، کہ چاہے شخص مجتہد ہو، یعنی اس کے اندر اتنی استطاعت ہو کہ وہ شریعت کے اس معاملے کا حکم خود محنت کر کے اجتہاد کر کے پتہ کر سکتا ہو، لیکن مسئلہ کیا ہو کہ جو معاملہ پیش آیا ہے
وہ فوری طور پہ آیا ہے اور اس کا جواب یا حل جو ہے وہ فوری طور پہ چاہیے. حادثہ جو ہے وہ اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ ابھی ابھی حدوث ہو، ابھی ابھی ہوئی ہو، اور اس کا تقاضا کیا ہو، اس کو حل کرنا ہے فوری طور پہ. اب میں ویٹ نہیں کر سکتا کہ میں گھر جاؤں، میں کتاب کو سرچ کروں، پھر میں اس کے بعد تھوڑی تفتیش کروں، بحث کروں یا کسی سے پوچھوں. اتنی دیر میں ہو سکتا ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے، یا وہ معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد رہے بھی نہ. تو ایسی صورت میں شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے بھی کیا جائز ہے، ولا یتمکن من النظر فیہا، کہ اس وقت اس کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہو کہ وہ اس معاملے کی تفتیش کر سکے، پتہ کر سکے. تو فیجوز لہ التقلید حینئذ، تو اس وقت اس شخص کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ اس وقت تقلید کر لے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کتاب میں، ہائپوتھیٹیکلی مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جنازے کے حوالے سے آپ کتاب پڑھ رہے تھے اور آپ نے ایک حکم پڑھا کہ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو تو اس چیز کا خیال رکھا جائے اور ایسا کیا جائے اور ایسا نہ کیا جائے، یا اگر ایسا ہو جائے تو آپ اس طرح کر لیجیے گا. اور پھر قدر اللہ کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اور آپ اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ معاملہ پیش آ جاتا ہے. اب فوری طور پہ اگر اس چیز کو نہ روکا جائے یا فوری طور پہ وہاں پہ ایک ایکشن نہ لیا جائے تو ہو سکتا ہے پھر کہانی جو ہے وہ گزر چکی ہو. تو وہاں پہ اگر آپ کو یہ یاد بھی آ جاتا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں شاید پڑھا تھا کہ اس طرح کا معاملہ تھا، مجھے اس کی دلیل یاد نہیں ہے، مجھے اس کی آیت یاد نہیں ہے، مجھے اس کے پیچھے کیا ان کی بنیاد تھی یاد نہیں، ہو سکتا ہے ان کا اپنا اوپینین ہو، لیکن اس وقت چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جا کے پتہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس وقت فوری طور پہ اگر اس پہ آپ نے ایکشن لے بھی لیا تو وہ بھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جائز ہے. اب دیکھیں اس میں ظاہر سی بات ہے کانٹیکسٹ کا خیال رکھا جائے گا. کچھ وقتوں میں کچھ چیزوں کا کرنا ممکن ناممکن جو ہے وہ الگ اعتبار سے ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ فون کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو آپ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. اگر کسی سے فون کا رابطہ ہو سکتا ہے تو آپ پہلے رابطہ کرنے کی کوشش کر لیں. اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تو پھر ایک الگ سچویشن ہے. تو جو بھی کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں اگر پتہ کرنا ممکن نہیں ہے ابھی اور معاملہ فوری طور پہ ہے تو ایک مجتہد کے لیے بھی اس وقت جائز ہے کہ وہ اس وقت کسی کی بات پہ تقلید کر لے. لیکن یہ کیا ہوا، یہ کانٹیکسچل ہوا اور مسئلہ اسپیسیفک ہوا. ٹھیک ہے. اس کے جو باقی دوسرا اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کی فی الحال اتنی ہم ڈسکشن میں نہیں جا رہے. کہ وہاں پہ شیخ صاحب نے اعتقادی اور فروعی مسائل کے ایک فرق کو بیان کیا ہے. تو خود ہی لیکن انہوں نے آگے بتا دیا ہے کہ راجح ذلک لیس بشرط، کہ چاہے وہ ایسا معاملہ کسی اعتقاد سے تعلق رکھتا ہو یا پھر فروع یعنی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ آخر میں شیخ صاحب نے آیت کہہ دی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہو. تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ امیڈیٹلی ضرورت پڑتی ہے کہ دلیل کو چھوڑ کے کسی کی بات پہ عمل کر لیا جائے تو تقلید اس وقت جائز ہو سکتی ہے. جی آپ کا آن لائن کوئی سوال ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر پڑھ سکتے تھوڑا ریڈنگ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی آواز کلاس میں آ نہیں رہی. اگر سوال کر رہی ہیں اور ٹائپ کر کے کرنا سر پاسبل ہو تو آواز ٹھیک، آ رہی ہے؟ ادروائز پھر آواز میں آ رہی ہے سر؟ بات کہتا ہوں کہ نماز کے بعد اس مسئلے کو دیکھ لیں. اچھا اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے تو پھر ابھی میں آج ہم ریڈ کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ تھوڑا سا کنٹینٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں سے ایگزام کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے تاکہ میں آپ کا پیپر آگے فارورڈ کر سکوں. ٹھیک ہے جی. پھر آگے شیخ صاحب نے انواع التقلید، شیخ صاحب نے تقلید کو جو ہے وہ دو ٹائپس میں بیان کیا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک تقلید ہے عام اور ایک تقلید ہے خاص. عام میں شیخ صاحب اس کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ ان یلتزم مذہبا معینا، کہ وہ شخص کیا کرے اپنے اوپر لازم کر لے ایک مذہب کو، ایک معین مذہب کو. یأخذ برخصه وعزائمه فی جمیع امور دینہ، کہ وہ شخص کیا کرے ایک مذہب کو معین کر لیا، اب وہ اس مذہب کی جو رخصتیں ہیں ان پہ بھی عمل کر رہا ہے اور اس مذہب کی جو عزیمتیں ہیں یا عزائم ہیں ان پہ بھی عمل کر رہا ہے. عزیمت اور رخصت کیا ہوتی ہے؟ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ویسے میں ایک عزیمت اور رخصت کا کانٹیکس بتا رہا ہوں، مذہب پہ پھر ایک الگ بات آ جائے گی. مثال کے طور پہ رمضان میں روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ ایک جنرل حکم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عزیمت ہے. شریعت نے کہیں پہ اس حوالے سے رخصت دی ہے کہ اگر ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ شریعت کی اس رخصت پہ عمل کر سکتا ہے کہ وہ روزے میں سفر میں روزے نہ رکھے بلکہ ان کو بعد میں قضا کر لے. یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے. لیکن اگر وہ شخص چاہے اور اس پہ مشقت نہ ہو تو وہ سفر میں بھی روزے
رکھ سکتا ہے. اگر وہ روزے رکھے گا تو وہ عزیمت پہ عمل کر رہا ہوگا, رخصت نہیں حاصل کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ کہہ رہے ہیں ابھی قسم بتا رہے ہیں کہ عام, جب ہم کہتے ہیں تقلید عام, اس کا کیا مطلب ہے؟ تقلید عام کب ہوگی کہ ایک شخص ایک مذہب کو معین کر کے اس کی تقلید کرے, پھر وہ ایسے اس کی تقلید کر رہا ہے. اب جو بات ہے کہ وہ اس کی رخصتوں پہ بھی عمل کر رہا ہے اور اس کے عزائم پہ بھی عمل کر رہا ہے. مذہب کے کانٹیکس میں رخصت اور عزیمت کا کیا مطلب ہوگا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک معاملے میں ایک مذہب کی جو بات ہوگی اس میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی مشکل ہے یا یہ جنرل والی بات ہے, اور دوسرے مذہب کا اس معاملے میں لگ رہا ہوگا کہ اس معاملے میں ان کی رخصت نکلتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرے مذہب کا, پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عزیمت اور رخصت کا ویسے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو شریعت نے جو جنرل احکامات دیے ہیں کسی چیز کے بارے میں وہ اس کی عزیمتیں ہیں, اور کہیں پہ کسی معاملے میں کسی شخص کے لیے یا کسی کانٹیکس میں رخصت دی ہے, اس کے لیے ایک ایکسیپشنل کیس دیا ہے تو وہ کہلاتی ہیں رخصتیں. لیکن جب ہم اکراس مذاہب دیکھتے ہیں تو ایک ہی معاملے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات جو ہے وہ عزیمت ہوتی ہے اور دوسرے کی بات جو ہے وہ رخصت کے طور پہ لگتی ہے. اب یہ آپ اس کو جنرل میننگ میں بھی لے لیں تو رخصت عام طور پہ اس کانٹیکس میں کہا جاتا ہے جہاں پہ معاملہ تھوڑا سا آسان لگ رہا ہو, اور عزیمت والا معاملہ وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی محنت مشقت لگ رہی ہو. ٹھیک ہے, تو ایک مذہب نے کہا ہو, مثال کے طور پہ ایک موقف کیا ہے کہ اگر ایک مرد یا کوئی بھی شخص اگر اپوزٹ جنس کے کسی شخص کو ٹچ بھی کرتا ہے تو وضو جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین کیا ہے کہ یہ ٹچ کرنے سے وضو ناقص نہیں ہوتا, الا یہ کہ یہ جو ٹچ ہے یہ شہوت کے ساتھ نہ ہو. اب ان معاملات میں سے عزیمت کون سی ہے اور رخصت کون سی ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا, آپ کو بار بار وضو کرنا پڑے گا. اگر کوئی بھی وہ مطلب چاہے وہ ہسبینڈ کا وائف کو ہی ٹچ کیوں نہ ہو, لیکن اگر ٹچ ہو گیا تو ہسبینڈ کا وضو ٹوٹ گیا اور کانسیکوئنٹلی وائف کا بھی. تو یہ عزیمت کا پہلو ہوگا. رخصت کیا ہوگی کہ نہیں, جنرل ٹچ میں نہ کیا جائے بلکہ صرف جو اگر سیکشول ٹچ ہو تو اس میں وضو کیا جائے. اب اگر میرے مذہب یعنی جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں, اگر آپ ایک ہی مذہب کو فالو کر رہے ہیں جو تقلید عام ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مذہب کہہ رہا ہے یا جو آپ کے مذہب کے علماء نے کہا ہے آپ اسی بات کو فالو کریں گے, چاہے یعنی میں اس کی تعریف بتا رہا ہوں, چاہے یہ معاملہ آسان ہو یا مشکل ہو ان کمپیریزن ٹو دا اوپینین آف ادرس, کہ دوسرے جو مذاہب کا اوپینین ہے وہ اس معاملے میں چاہے کچھ بھی ہو, چاہے آپ کے مذہب سے زیادہ آسان ہو یا آپ کے مذہب سے زیادہ مشکل ہو, لیکن تقلید عام کیا ہوگی کہ آپ صرف اپنے مذہب کو ہی فالو کریں اس کے ہر معاملات میں. آپ یہ نہ کریں کہ یعنی تقلید عام کیا ہے کہ شخص یہ نہیں کر سکتا کہ اگر اس معاملے میں مجھے ہمارے والا کو اوپینین مشکل لگ رہا ہے تو میں دوسروں کا اوپینین لے لوں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کر سکتا. اس کے لیے لازمی کیا ہوگا تقلید عام میں کہ جو ان کا مذہب کہہ رہا ہے وہی کریں, چاہے وہ مشکل ہو یا آسان ہو. اس معاملے میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے امت کے علماء میں ایک اختلاف رہا ہے. کچھ نے کہا ہے کہ یہ جو تقلید ہے یہ ایک عام شخص کے لیے واجب ہے, کچھ نے اس میں اور تشدید بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے صرف عام شخص کے لیے نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے واجب ہے. ہر کسی کے لیے واجب کیونکہ وہ کہتے ہیں, اگر آپ عبارت میں دیکھیں تو شیخ صاحب نے کہا ہے لِتَعَذُّرِ الْاجْتِهَادِ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ, کہ متأخرین میں یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک بعد میں آنے والے اجتہاد کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ان کو ضروری ہے کہ پرانی جو چیز چلی آ رہی ہے یا پرانے جو مذاہب یا اقوال چلے آ رہے ہیں, پرانی جو سوچ یا فکر طریقہ چلا آ رہا ہے وہ صرف انہی کی پیروی کریں, انہی کی تقلید کریں اور آگے وہ اجتہاد کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں. تو کچھ نے کہا کہ یہ اس سچویشن میں واجب ہے کیونکہ آگے اجتہاد کا دروازہ ایک طریقے سے بند ہے. تو ہر کسی کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ایک معین مذہب کی تقلید کرے, چاہے ان کا کسی معاملے میں معاملہ ان کو مشکل لگ رہا ہو یا آسان لگ رہا ہو, اپنے مذہب کو چھوڑے نہ. اور اس بات میں جو ہے وہ مشہور پہ 4 مذاہب ہو گئے ہیں جو آپ کو معلوم ہے, احناف, شوافع, مالکیہ اور حنابلہ. ٹھیک ہے کہ یہ 4 جو افکار ہیں مذہب کے اعتبار سے, اعتقاد کے اعتبار سے بات نہیں کرے, فقہ کے مذاہب کے اعتبار سے یہ 4 جو ہے وہ اہل السنہ میں مشہور ہے, اور پھر فقہ جعفریہ جو ہے وہ اہل التشیع میں جو ہے وہ مشہور ہے. تعذر یعنی عذر, معذور کس کو کہتے ہیں جو ایک چیز نہ کر سکتا ہو, تعذر ایک چیز پاسبل نہ ہو. متاخرین جو ہیں ان کے اس قول کے نزدیک جو ہے وہ اجتہاد سے معذور ہیں, وہ اجتہاد نہیں کر سکتے. ان کے اندر ان کے اعتبار سے ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے یا اتنی ان کے اندر علمی کیا کہیں گے
استعداد نہیں ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ شریعت کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طریقے سے پرانے والوں نے سمجھا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے جی. سر ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اب اس اعتبار سے شیخ صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول پھر نقل کیا ہے کہ ان فی القول بوجوب طاعت غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل امرہ و نہیہ، کہ یہ قول جو کہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر حکم، ہر امر کو اور ہر نہیں کو، یعنی جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہو، جس چیز سے منع کیا ہو، غیر نبی کے ہر معاملے کو اپنا لینا، یہ جو قول ہے ہذا خلاف الاجماعی، یہ کیا ہے؟ یہ اجماع کے خلاف ہے. وجوازہ فیہ ما فیہ، یہ فیہ ما فیہ کا مطلب کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فیہ ما فیہ، فیہ ما فیہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم اس میں کچھ ہے دیکھ لینا، کوئی معاملہ ہے اس میں جو کلام ہے وہ کلام ہے، یعنی وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہے پورا پورا. اب یہ ہر انٹرپریٹ جس طریقے سے بھی کرنا ہے، مطلب یہ کہ یہ واضح طور پہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے. اس کے جواز میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں فیہ معافی، یعنی اس میں کلام بھی ہے، کچھ نے اس کے جواز کا کہا ہے، لیکن اس کا وجوب نہیں کہہ سکتے آپ. ان فی القول بوجوب طاعت غیر النبی، کہ غیر نبی کی اطاعت کو واجب کر دینا، کہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک معین مذہب کو یا ایک معین شخص کی ہر معاملے میں اتباع کرے بغیر دلیل کے، یہ چیز جو ہے یہ خلاف الاجماع ہے. جائز کسی نے کہا ہے تو جو جائز سمجھتا ہے وہ جائز سمجھ جائے، لیکن اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا. سر ٹھیک ہے. سوال کر سکتے ہیں؟ اب کیا ہوا کہ پہلا تقلید عام کیا ہے کہ کسی ایک معین مذہب کو اس طرح اپنا لینا کہ اس کے تمام امور کو، تمام نواہی کو اسی کے اعتبار سے فالو کیا جائے. اب چونکہ یہ تقلید ہے تو اس لیے اس میں دلیل کا سوال نہیں آ رہا. جب دلیل مانگی گئی مثال کے طور پہ کہ کوئی معاملہ ہے، آپ کسی ایک معین مذہب کی آپ ایک معین مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کو ایک معاملے کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مذہب کے جو علماء ہیں ان کا قول اس بارے میں یہ ہے، اور آپ پھر پتہ کرتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس، اور آپ دلیل کو پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دلیل سے یہ معاملہ اس ڈائریکشن میں نہیں جاتا، بلکہ دلیل کو ہم دیکھتے ہیں تو معاملہ دوسری ڈائریکشن میں جاتا ہے جو کہ ہمارے مذہب کا قول نہیں ہے. اب یہاں پہ آیا اختلاف. کیا اختلاف آیا؟ کہ اگر ہم تقلید کے واجب ہونے کے قول پہ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو چاہے دلیل کسی بھی طرف لے جا رہی ہو، آپ کو لگ رہا ہو آپ کو اسی قول پہ رہنا ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دلیل تو اس طرف لے جا رہی ہے. اب دلیل کو فوقیت دی جائے یا مذہب کے فہم کو، ایک آپ کا جو دلیل سے آپ فہم اخذ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ فہم دوسروں نے بھی اخذ کیا ہو، اس کو ترجیح دی جائے، یا اس کو جو مذہب کے جو علماء یا جو رہے ہیں ان کا جو فہم ہے اس کو ترجیح دی جائے. اور اگر خاص کر انہوں نے اس حوالے سے وہ دلیل ذکر بھی نہ کی ہو، مثال کے طور پہ ایک معاملے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کرنا ہے اور کوئی دلیل ذکر نہ کی ہو، یا جو دلیل ذکر کی ہو آپ کے اس کے مخالف اس سے زیادہ کوئی قوی دلیل مل جائے. قوی دلیل جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ قوی مثال کے طور پہ ایک ضعیف کے مقابلے میں ایک صحیح روایت آپ کو مل جاتی ہے، حسن لغیری کے مقابلے میں آپ کو صحیح لذاتی مل جاتی ہے. ایک حدیث کو ایک صحابی سے روایت کیا جا رہا ہے، دوسری حدیث کو 5 صحابہ سے روایت کیا جا رہا ہے. ایک حدیث ایسی ہے جو کہ غیر صاحب القصہ ہے اور دوسری حدیث ہے جو صاحب القصہ کی حدیث ہے. تو اس طرح اگر آپ کو کوئی اور دلیل جو زیادہ اقوی مل جاتی ہے تو اگر یعنی جو کہتا ہے کہ تقلید تو واجب ہے، وہ اس کے اوپر وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ دلیل کو میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اوپر میرے معین مذہب کی تقلید واجب ہے. اور جو اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اگر کسی معاملے میں آپ کو زیادہ قوی دلیل مل جائے تو آپ کو اپنے مذہب کو یا کسی بھی عالم دین کے یا علماء میں سے کسی کے بھی اقوال کو فالو کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو فالو کس کو کرنا ہے؟ دلیل کو. اگر ایک عام شخص ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ایک عام شخص ہے، اس کے سامنے اگر 2 لوگ مخالف بات کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ محنت تو کرنی پڑے گی کہ میں کس کی بات پہ زیادہ بھروسہ کروں. ٹھیک ہے. اب اگر پورے مذہب معین کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک مسئلہ نہیں آتا، پھر اس میں مختلف مسائل آتے ہیں. تو اس میں ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ایک سوچ کے ایک مسئلے سے تو اتفاق ہو رہا ہو لیکن دوسرے مسئلے سے اتفاق نہ ہو رہا ہو. اب یہ جو اتفاق یا اختلاف ہے اس بات پہ سب متفق ہیں کہ یہ محض ہوا کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، محض خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، نفس پرستی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اختیار بھی کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرائٹیریا رکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو لگے کہ ایک شخص جو ہے 2 اقوال جو آ رہے ہیں ان میں سے ایک عالم دین نے زیادہ وقت لگایا ہے علم میں،
10 سال لگائے 15 سال اور دوسرے نے ابھی دوسرا سال ہے لگا رہے, تو آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہے کم از کم کہ ایک نے زیادہ وقت لگایا دوسرے نے, ایک کا تعلق زیادہ علماء سے دوسرے کا تعلق کم علماء سے, جو بھی کرائٹیریا کوئی کرائٹیریا ہو, اگر صرف آپ کہیں کہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کے تو مطلقاً جو ہے چاہے وہ شخص مقلد ہو یا غیر مقلد ہو, یہ بات کہ فتویٰ شاپنگ کی جائے اور خاص کر کہ مجھے میری مطلب کا فتویٰ جہاں سے مل جائے کہ بس میں اس کو دلیل بنا دوں, یہ بات کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. پھر شیخ صاحب نے کہا کہ من التزم مذہبا معینا ثم فعل خلافہ من غیری, صفحہ نمبر ہے یہ 88. میں اس کی آپ کے پاس چونکہ اردو کا ترجمہ ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں صرف آپ کو اس کی ایک سمری بتایا دوں کہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ تقلید عام کیا ہوتی ہے کہ ایک معین مذہب کی فل تقلید کی جائے. اس میں شیخ صاحب نے بتایا کہ علماء کا ایک اختلاف ہے, کسی نے کہا کہ یہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے, ہر کسی کے لیے یہ کرنا واجب ہے کہ ہر شخص ایک معین مذہب کی کلی طور پہ تقلید کرے. اس میں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک جو قول یا فتویٰ ہے انہوں نے بتا دیا کہ یہ بات کہنا کہ یہ واجب ہے یہ تو خلاف الاجماع ہے. خلاف الاجماع کیوں ہے؟ کیونکہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کسی کا قول ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو یعنی اس وقت تقلید واجب نہیں ہے پہ اجماع تھا, ورنہ کوئی کہہ دیتا ہے یہ بات. پھر دوسری بات یہ کہ معین مذہب کے قواعد و اصول کو اگر آپ نے اختیار کر لیا ہے اور پھر آپ صرف محض اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کسی اور کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ اس قول کے قائل ہیں کہ تقلید جو ہے وہ واجب ہے اور میں اس معین مذہب کا مقلد ہوں, اور پھر آپ کو کسی دوسرے مذہب میں کوئی قول ایسا ملتا ہے جو کہ آپ کے معاملے کے لیے زیادہ آسانی والا معاملہ ہے اور آپ اس پہ چلے جاتے ہیں بغیر کسی دلیل کو سرچ کیے, بغیر کسی اور معاملے کو سرچ کیے, تو یہ تو مطلقاً جو ہے وہ ممنوع بات ہے, یہ تو اپنی خواہش پرستی ہے. ہاں لیکن اگر آپ کو اس معاملے میں دلیل ملتی ہے کہ ان کا قول اس بنیاد پہ زیادہ قوی ہے, تو صحیح بات زیادہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہے ایک معین مذہب کے اعتبار سے آپ زیادہ ان کی طرف مائل ہیں, لیکن اگر آپ کو ایک جگہ سے دلیل ملتی ہے تو پھر آپ اس دلیل کی پیروی کرتے ہوئے آپ اس معاملے میں اپنے معین مذہب سے اختلاف کر جائیں. ٹھیک ہے. جو شخص نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ متشدد ہے اپنے مذہب کے لیے, کہ دلیل نہ ہونے کے باوجود, دلیل اپنے مذہب کے لیے دلیل قوی نہ ہونے کے باوجود اور دلیل دوسری ملنے کے باوجود اپنے مذہب پہ یہ متشدد شخص ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے علماء ہیں, مثال کے طور پہ آج کل آپ کو بتایا جیسے سعودیہ میں بھی حنابلہ کی طرف زیادہ رجحان ہے, تو یہ جو افکارات ہیں مذاہب کے اعتبار سے, یہ مذاہب اصل میں ان میں ایک معاملہ ہے فتاوی کا یعنی احکام کا, اور ایک معاملہ ہے اصول کا. ٹھیک ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے, ایک ہے فقہ حنفی باعتبار مسائل اور ایک ہے فقہ حنفی باعتبار اصول, کہ فقہ حنفی کے اصول کیا ہے. اسی طرح جو بھی مذہب ہے, حنابلہ ہو گیا, مالکی ہو گیا, شافعیہ ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ کے اپنے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے اپنے ائمہ کے اصول تو اختیار کیے ہیں, ہر جگہ پہ بہت لازمی طور پہ بھی نہیں کیے, لیکن جنرلی انہوں نے ان کے اصول اختیار کیے ہیں. لیکن ان اصولوں کی بنیاد پہ بھی اگر کسی معین معاملے میں, کسی اسپیسیفک معاملے میں کنکلوژن امام سے مخالف ملا ہے تو وہ امام کے کنکلوژن کو انہوں نے فالو نہیں کیا, بلکہ اصول کی بنیاد پہ وہ جہاں تک پہنچے وہ پہنچے. مثال کے طور پہ اگر امام کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں حدیث کی طرف سے رہنمائی آ جائے تو اس حدیث پہ عمل کر لیں اور میرے اجتہاد کو چھوڑ دیں, اب یہ امام کا کیا ہے, اصول ہے, کسی ایک جنرل ایک اسپیسیفک معاملے میں نہیں, ایک جنرل اصول ہے. انہی کے اسٹوڈنٹ نے کیا کیا کہ اس معاملے میں امام صاحب کا یہ قول ہے لیکن یہاں سے یہ حدیث آ گئی, اب ہم کیا کریں گے, امام کا رول کیا تھا کہ ہم حدیث پہ عمل کریں گے, تو یہ امام کے ہی اصول کو فالو کر رہے ہیں. اب اس میں کچھ اصولوں میں فقہا میں اختلاف ہے اور وہ قوی قسم کے اختلافات ہیں, ہر کسی کے اپنے کچھ اصول ہیں. ایک معاملہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارے امام کا اس معاملے میں یہ قول تھا, اس معاملے میں اصول کی بات نہیں کر رہے, اب ہم کیا کریں, اب ہم اس اوپینین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اصول بنا دیں. یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک رہا ہے کہ ہم اصول بنا دیں, یہ اصول امام صاحب نے نہیں بنایا تھا, لیکن ہم نے اپنے امام کے قول کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک اصول بنا دیا. اب کیا ہے, جب آپ نے اصل ہی یا اصول ہی آپ نے دوسرا بنا لیا تو اب تو آپ کوئی بھی بات کریں گے اپنے اصول کے اعتبار سے آپ اس کو لاتے رہیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ نے چیک کیا اور آپ نے کہا کہ یار ہمارے امام جو ہے ان کی زیادہ تر باتیں جو ہیں, ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں, زیادہ تر باتیں جو ہے نا وہ حسن لغیری سے ثابت ہو رہی ہیں,
اور امام کا رول یہ تھا کہ بھائی یعنی امام کے لیے اگر حسن لغیری ثابت ہو رہی ہیں اور آپ نے پھر یہ رول بنا دیا کہ حسن لغیری ہی جو ہے اگر وہ مشہور ہو جائے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے چاہے وہ صحیح کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. ابھی آپ نے اصول بنا دیا اور آپ نے مشہور کی تعریف کیا کر دی؟ مشہور کی تعریف آپ نے کر دی مشہور وہ حدیث ہے جو کہ ہمارے ائمہ کے ہاں مشہور ہو جائے. تو آپ نے کیا رول بنا دیا کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک جو حدیث مشہور ہو گئی تو چاہے وہ حسن لغیری ہو یا چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اس پہ عمل واجب ہو جائے گا. اب یہ رول کس اعتبار سے بنایا گیا کہ اپنی اس بات کو ڈیفینڈ کرا جائے. ٹھیک ہے جی. تو جہاں پہ یہ عمل دکھتا ہے تو یہ عمل جو ہے وہ بہت مذموم ہے کیونکہ اس میں شریعت سائیڈ میں رہ جاتی ہے. اس میں اپنے والے کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ مین مقصد بن جاتا ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کو جو بھی بڑے علماء ہیں ان میں آپ کو یہ اپروچ نہیں ملے گی چاہے وہ کسی ایک مذہب کی طرف اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب ہی کیوں نہ کرتے ہیں. جب منسوب کرتے ہیں تو وہ کن چیزوں میں کرتے ہیں کہ اس مذہب کے جو جنرل اصول ہیں اور ان اصولوں میں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اصولوں سے یا کنکلوژن سے اختلاف کرتے ہیں. اب جیسے ہم جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ ویسے مذہب حنابلہ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں لیکن ان کے کچھ جگہوں پہ اصول اور کچھ جگہوں پہ ان کے اوپینینز جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مخالف ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دلیل جو ہے وہ مجھے کسی اور ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے. تو اس چیز کو تقلید نہیں کہا جاتا, اس چیز کو ایک مذہب کی طرف منسوب کرنا کہا جاتا ہے جو کہ جائز ہے. آپ دیکھیں ایک عقیدے کی مشہور کتاب ہے عقیدہ طحاویہ جو ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے اور مختلف مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح جو ہے اس کے جو شارح ہیں ان کا نام کیا ہے جو مشہور ایک شرح ہے ابو العز الحنفی. تو وہ فقہی اعتبار سے حنفی ہیں لیکن ان میں یہ وسعت ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنے مذہب کو بنیاد نہیں بناتے کہ بھائی جو بھی حدیث ہو جو بھی معاملہ ہو میرا ہی مذہب صحیح ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ مذہب کے رولز کے اعتبار سے جو کنکلوژن جس طرف جا رہا ہوتا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اور اگر مذہب کی کوئی ایسی اصل ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی اس سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ تقلید جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک عام تقلید جو ہے وہ دیکھی کہ ایک معین مذہب کو کلی طور پہ فالو کرنا. تو اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا انہوں نے فتویٰ کیا بتایا کہ یہ بات واجب تو نہیں ہو سکتی کہ ایک معین مذہب کو کلی طور پہ فالو کرنا اور وہ مذہب جو کہ غیر نبی یعنی ایسی شخصیت کو آپ اس کی طرف منسوب کریں جو کہ غیر نبی ہو اس کے وجوب کا تو قول نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ اس کے جواز کی طرف بھی جاتے ہیں تو اختلاف کرنے والے اختلاف آپ سے کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بھی لیکن شیخ صاحب نے بتا دیا کہ اگر ایک شخص ایسا کرتا ہے کہ واجب ہے اور پھر یہ اپنی مرضی کے اعتبار سے کسی اور کے قول کو فالو کرتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس دلیل زیادہ قوی ہے یا ان کے جو اصول ہے ان کی جو رول ہے وہ زیادہ مضبوط لگ رہی ہے اس معاملے میں تو پھر جو ہے وہ اس قول کی طرف جا سکتا ہے چاہے وہ اپنا آپ کو ایک مذہب معین کی طرف ہی کیوں نہ ایسوسیٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے جی. اور خاص کر اگر کسی معاملے میں اس کو دکھ جاتا ہے کہ زیادہ جو قوی دلیل ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے قول کے پاس ہے تو پھر شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے مذہب کی بات کو چھوڑ کے وہ پھر چاہے وہ بات دوسرے مذہب کی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ دلیل کے زیادہ قریب ہے تو پھر اس بات کو فالو کیا جائے کیونکہ اعتبار جو ہے وہ شریعت میں وہ دلیل کا ہے نہ کہ کہنے والے کی بات کا. پھر آخر میں جو ہے وہ شیخ صاحب نے تقلید الخاص کا ذکر کیا ہے. تقلید الخاص کیا ہے کہ کسی معین معاملے میں اگر آپ اجتہاد نہیں کرتے بلکہ آپ کسی کے قول کو لے لیتے ہیں تو پھر یہ تقلید عام نہیں ہے تقلید خاص ہے. اور اس میں جو ہے پیچھے شیخ صاحب نے کیا بتایا تھا کہ یہ ایک مجتہد بھی کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت آ جاتی ہے. تو مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کی جان جا رہی ہے اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ خون ان کو دینا ہے. اب وہ غیر محرم شخص ہے یا جو بھی معاملہ ہے یا وہ ایسا شخص ہے اور ایسا شخص ہے وہ کافر نہیں ہے وغیرہ جو بھی ہے اور ابھی ابھی اس کو دینا ہے اگر نہیں دیا تو یہ ایکسپائر ہو سکتا ہے پرسن اور آپ کو اس معاملے میں نہیں پتا اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جا کے اجتہاد کیا جا سکے. اگر اس وقت کوئی رائے بھی ذہن میں آ رہی ہے کسی کا قول بھی تھا بغیر دلیل کے بھی تو بھی اس وقت دیا جا سکتا ہے اور سامنے والا اس کو قبول کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس وقت معاملہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی حادثاتی معاملہ ہو جہاں پہ اجتہاد نہیں کیا جا سکتا ہو تو اس معین مسئلے میں تقلید کی جا سکتی ہے اور اس کا جو ہے شیخ صاحب نے کیا نام دیا کہ یہ کہلاتی ہے التقلید الخاص ان یاخذ بقول معین فی قضیۃ معینۃ کہ ایک خاص قول کو ایک خاص معاملے میں جو ہے وہ ایک شخص قبول کرے. فہذا جائز اذا عجز عن معرفت الحق بالاجتہاد
کہ یہ چیز جائز ہے اگر اس کے لیے اجتہاد جو ہے اس وقت ممکن نہ ہو، یا پھر اگر ممکن ہو تو بہت زیادہ اس میں محنت کرنی پڑ رہی ہو اور اس محنت کا ٹائم نہ ہو، یا جو بھی ریسورسز وسائل یا کانٹیکٹس وغیرہ ہے وہ اس کے موافق نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ کے جو آن لائن سوالات ہیں ان کو میں آ کے انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔
chia seed पी ले सुने सुने बोल देना फूट देना मुझसे chia seed पी ले सीट के साथ में सीट हाँ पानी मिला के और ना
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی تو پھر یہ تقلید کی بحث تھی شیخ کی کتاب کے اعتبار سے. اس میں آخر میں صرف شیخ صاحب نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ایک شخص جو کہ خود مقلد ہو وہ کیا فتویٰ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو اس میں پھر شیخ صاحب نے جو ہے وہ 3 اقوال بتائے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ایک مقلد جو ہے وہ خود فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ خود عالم ہے نہیں, خود اس کے پاس علم ہے نہیں, وہ کسی اور کی ہی بات کو اس پہ عمل کر رہا ہے بغیر دلیل کے. تو ایک تو یہ ہے کہ لا تجوز الفتویٰ بالتقلید لأنہ لیس بعلم, کہ فتویٰ تقلید چونکہ خود علم نہیں ہے اس وجہ سے مقلد فتویٰ نہیں دے سکتا. دوسرا قول کیا ہے کہ ذالک جائز فیما یتعلق بنفسہ, کہ وہ شخص اپنے اعتبار سے تو جو ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور تیسری کیا ہے کہ ذالک جائز عند الحاجہ, کہ ضرورت کے وقت جو ہے یعنی اگر کوئی مجتہد کوئی عالم موجود نہ ہو تو پھر مقلد سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے. یعنی یہاں پہ مقلد سے مراد ایک شخص جو کہ تقلیدی امور میں کچھ نہ کچھ جان پہچان رکھتا ہے, وہ اپنے معین مذہب کے اعتبار سے ہی کم از کم جو ہے وہ اقوال وغیرہ جو ہے وہ ان کے جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہم نے صرف اجتہاد کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کتاب سے خاص ریڈ نہیں کیا ہے, بس ویسے اجتہاد صرف میں ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ شیخ صاحب نے اجتہاد کی کیا تعریف کی. اگر آپ اس سے پچھلے چیپٹر میں آئے پیج 85 پہ, کہ اجتہاد بذل الجہد لادراک حکم شرعی, کہ اپنی محنت صرف کرنا کسی شرعی حکم کو جاننے کے لیے. ٹھیک ہے. اور مجتہد جو شخص یہ محنت صرف کرتا ہے کسی حکم شرعی کو جاننے کے لیے. پھر شیخ صاحب نے جو ہے وہ اجتہاد کی کچھ شروط بیان کیے, وہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ان میں زیادہ تر یہی چیزیں ہیں کہ شریعت کا علم ہو, نصوص کا علم ہو, قواعد کا اصولوں کا علم ہو, کس طرح فرق کیا جاتا ہے, کلمات کی دلالت جو ہے اس کا علم ہو, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. تو اس کتاب کی جو شیخ صاحب نے ترتیب رکھی تھی وہ کس طرح رکھی تھی کہ پہلے شیخ صاحب نے اصول الفقہ کو بیان کیا کہ کیا ہوتا ہے, پھر اس میں 3 چیزیں بتائیں, دلیل ہوتی کیا ہے, کس طرح اس کا استفادہ کیا جاتا ہے, اور پھر حال المستفید, کہ وہ مستفید کون ہے. تو آخر میں جو ہے شیخ صاحب نے قضاء کے حوالے سے اور فتویٰ کے حوالے سے, اجتہاد کے حوالے سے, اور پھر تقلید کے حوالے سے یہ تینوں باتیں بیان کی. مخلد مطلب کیا ہے؟ مخلد کا
کوئی سینٹینس بتا دیں یا کس کانٹیکس میں پوچھ لیں تو پھر پتہ چلے گا. جی اب جو آپ کے آن لائن سوالات تھے پہلے میں ان کو ذرا جلدی سے دیکھ لوں انشاءاللہ. فالعامو کا اعراب مجرور ہوگا. فالعامو جو ہے وہ جہاں پہ تھا اس کا اعراب کی اگر آپ بات کریں تو التقلید نوعانی عام و خاص. فالعام نہیں مرفوع ہو جائے گا. جملہ جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. حرف استئناف کہہ لیں یا عطف کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں. تعذر کا معنی بیان کیا تھا. استحسان کیا ہے؟ استحسان ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. سوال کر سکتے ہیں آن لائن والے؟ جی بالکل سوال کر سکتے ہیں. کاٹا ہے کہتے ہیں کہ آپ امام سے آگے تو نہیں نکل سکتے، دلیل دیکھ کے انہوں نے فتویٰ دیا ہے. جی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ امام سے آگے نہیں نکل سکتے فتویٰ دے کے. جب انہی امام نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت ایسی کی ہو جہاں پہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی ترغیب دی ہو کہ مجھے عالم کل مت سمجھنا، تو پھر ہم ان امام کے زیادہ پیروکار ہیں، ہم ان امام کی باتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں بجائے ان کے جو کہ کہتے ہیں کہ ان امام سے آگے. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ دین انہی امام پہ آ کے رکا ہے، ان کے بعد ان سے بڑے ائمہ بھی آئے ہیں، ان سے چھوٹے بھی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک رول بیان کیا ہے وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے. اور جتنے بھی آپ ائمہ لیں ان میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. جب ایک شخص نے خود اپنی ذات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تو کوئی دوسرا شخص کس طرح اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرے؟ رسول نے دعویٰ کیا ہے، انبیاء نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اس دعوے کا مکلف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے. آپ کسی کو چلتے پھرتے تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ رسول ہے. نہ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ بس چلتے چلتے پھرتے کسی کو یہ رسول ہے. نہیں، جس نے رسالت کا دعویٰ کیا اس نے اس کے دلیل دی ہے. ایک شخص نے ایک امام نے خود ہی ایک مقام کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ بھائی سارا علم مجھ سے ہی لو، صرف اور صرف میری ہی بات مانو، جب انہوں نے خود ایسا نہیں کیا ہے تو پھر کیوں آپ ان کے سر پہ ایک چیز لازم کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ انسان ہونے کے ناطے جب صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو امام جو ہے وہ صحابہ کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اور اگر آپ کو کسی کی تقلید کرنی ہی ہے تو پھر آپ امام سے بھی پیچھے جائیں کہ صحابہ سے زیادہ ان ائمہ کو علم تھا. اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ امام سے زیادہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں علم ہے، اجتہاد جی اور ان امام سے زیادہ تو صحابہ کو تھا نا. تیسری بات یہ کہ اگر ان امام کو، اور ہوتا ہے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے امام اعظم ہے، تو مسئلہ یہ ہے امام اعظم بھی مانے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان امام کی ساری باتیں ماننی ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر صرف اور صرف آپ فقہ میں کیوں مانتے ہیں؟ پھر آپ اعتقاد میں اپنے امام کو تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک شخص کو آپ مانتے ہیں کہ سارا دین ان سے لیا جائے تو پھر اعتقاد کے معاملے میں آپ دوسری طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیا وہ ان کو فقہی معاملات کا پتہ تھا، اعتقادی امور کا نہیں پتہ تھا؟ یعنی اعتقاد میں وہ کمزور تھے اور انہوں نے صرف اور صرف فقہ پہ فوکس کیا تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی لگی اس کی طرف آپ راغب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں کیا جائے. دین کی بنیاد جو ہے وہ شروع سے دلیل پہ قائم ہے. دلیل کی پیروی کی جائے، دلیل کو تلاش کیا جائے، دلیل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ایک عام شخص سے یہ تقاضا نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم دین جو ہے جو دین کو سمجھنے کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، دین کی تعلیم میں وقت لگا رہا ہے، اس سے تو اتنا تقاضا ہوگا نا کہ آپ دلیل کو سمجھیں اور پھر دلیل کی بنیاد پہ آپ جس نتیجے تک پہنچیں آپ اس کی طرف جو ہے لوگوں کو رہنمائی کریں. ان کو اہل باطل تو نہیں کہا جیسا کچھ لوگ تشدد کرتے ہوئے مقلدین کو اہل باطل. دیکھیں ایک عام شخص کو تو بالکل نہیں کہا جائے گا. ایک عام شخص ہے وہ تو اس کو صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہوتی کہ تقلید کیا ہوتی ہے. وہ شخص جو کہ ہر کسی کو تقلید کی طرف لے جاتا ہے اس کو اس معاملے میں خطا پہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں خطا پہ کہا جا سکتا ہے. پھر ان میں دیکھیں ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑے غلو کر جاتے ہیں، کچھ بالکل ہی تساہل کر جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں صحیح نہیں ہے کہ غلو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو دین سے ہی نکال دیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن خاص کر اور دوسرا میں آپ کو بتایا کہ جہاں تک یہ معاملہ فقہ کا ہے تو اس کو فقہی اعتبار سے اختلاف رکھا جائے گا. جہاں پہ اس میں اعتقادی امر آنے لگے گا تو پھر اس کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. تشدد اس طرح نہ کریں. اور خاص کر اگر آپ کسی اہل تقلید کو غلط بھی سمجھتے ہیں تو آپ ان کو بھی اگر اس طرح کہیں گے تو وہ بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. لیکن عام طور پہ بھی لوگوں میں رجحان ہمیں یہی پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ کسی شخصیت کے قول کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے قول کو زیادہ پریفرنس دیں، پرائرٹی دیں. اگر لوگ اس مینٹالٹی پہ پہنچ گئے کہ ان کے سامنے حدیث، جیسے آپ دیکھیں نا کہ عبداللہ ابن عباس کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث دی اور سامنے سے کہا گیا کہ ابو بکر اور عمر تو ایسے نہیں کرتے، تو ان کو غصہ آ گیا کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دے رہا ہوں اور آپ نبی کے بعد سب سے افضل جو ہے اہل سنہ ان کو مانتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. لیکن ان دونوں کے لیے حوالے سے بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ جب نبی کی بات آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ دونوں بھی جو ہیں
ان کی بھی بات قابل قبول نہیں ہے. اور ایسا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا. کتنے واقعات ہیں, کہیں پہ ان کے بیٹے نے ان سے اختلاف کر کے کہہ دیا کہ جب حدیث میں یہ آ رہا ہے, کہیں پہ ایسا ہو گیا کہ ایک خاتون نے جو ان کو کہہ دیا کہ جب اللہ نے ایک چیز فکس نہیں کی تو آپ کس طرح ایک فکس کر رہے ہیں. تو جب صحابہ کے درمیان اس طرح کی بات تھی, کسی نے نہیں کہا کہ میری ہی بات کو کامل کل سب کچھ مان لیں آپ, تو پھر کیوں اس طرح دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک سوال ہے, جی. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے. مطلقاً حرام. ایسا کیا ہے کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقلید پھر حرام میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو اس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا. اب ایک عام شخص کو آپ خاص کر چلیں, آپ شہر سے اگر آپ نکلیں, اور ہم ابھی ایک کانٹیکس کو جانتے ہیں, اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا لوگوں کے پاس کتابیں, لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, قرآن نہیں پڑھ سکتے, کتابیں نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ صرف ایک ہی شخص ایسا ہوگا جس کو علم کا کچھ پتا ہوگا. اس شخص سے ہم کیا کہیں, اس کو ہم کہیں کہ نہیں آپ ہر معاملے میں اجتہاد کریں, آپ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دلیل ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک عام شخص کو اور ایک علم والے شخص میں فرق تو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, کتنے ہی ایسے بھی آتے تھے لوگ عرابی وغیرہ کے, وہ آتے تھے ایک بات پوچھتے تھے اور پھر کہتے تھے بس اسی پہ ہم قائم رہیں گے, زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے. مطلقاً اس کو حرام بھی کہہ دینا میں تھوڑا سا دیکھیے سختی کا پہلو محسوس ہوتا ہے. اور آپ اصول فقہ کی جتنی بھی کتب دیکھیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں. لیکن اس کو بالکل ایک قاعدہ کلیہ بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہر شخص کو اسی کی طرف ترغیب دی جائے. کیا دیکھیں لوگوں کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں جتنا علم کروں گا اتنی میری مصولیت بڑھ جائے گی, تو اس سے زیادہ بہتر ہے میں علم ہی حاصل نہ کروں. تو یہ اپروچ اگر سچی ہے کہ مصولیت بڑھنے پہ اگر علم کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہیں, اگر یہ سوچ اور یہ بات سچی ہے تو پھر جتنا آپ مال حاصل کریں گے اتنی بھی تو مصولیت بڑھے گی نا. تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مال ہی حاصل نہیں کروں گا تاکہ میرا سوال ہی نہ ہو. تو دنیا کے اعتبار سے ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہو اور دین کے اعتبار سے ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہو. یہ اپروچ ہی جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں ایک تضاد ہے کہ بھائی آپ دین کی طرف اتنا مائل نہیں. جو شخص دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جس کو فزکس میں انٹرسٹ ہوگا, وہ فزکس میں اگر فزیشینس کے یا فزسسٹ کے اختلافات رہیں تو وہ اسے گھبراتا نہیں, وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اتنے اختلافات ہیں چھوڑ دو فزکس نہیں پڑھنی. کہتے ہیں مجھے پڑھنی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اس میں کچھ حاصل کرنا ہے, مجھے اس میں کچھ بنانا ہے. تو جس کے لیے دین اور اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح راضی ہوں گے. اب اس رضا کو جاننے میں کبھی اختلاف اگر آ بھی جاتا ہے تو وہ اس اختلاف کے بھی کو میں لگتا ہے کہ بھائی واقعتاً اس میں حق ہے کیا. جو شخص اس اپروچ پہ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں راستہ دکھاتا ہے. جو کہہ دیتا ہے, آپ دیکھیں نا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس اپروچ کو بتایا کہ جب ان کے پاس آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ان کو کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, تو اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ نے نازل کیا. تو کیا کہتے ہیں, حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, کہ ہمارے لیے وہ چیز کافی ہے جس پہ ہمارے ابا اجداد ہیں. اب یہ بات قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ صرف کفار کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نا. اگر مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے تو یہ آیت پہ مسلمان کیسے عمل کریں گے؟ اس معاملے میں بھی بالکل آئے گی کہ اگر آپ کو کہیں پہ یہ لگتا ہے کہ بھائی چونکہ میرے امی ابو اس طرح کرتے ہیں, میرے گھر والے اس طرح کرتے ہیں, یہ دلیل نہیں بنتی. کیا کل کو میں اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے سکوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اس طرح ہو رہا تھا؟ جو ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر جو لوگ اس علاقے میں ہوں گے جہاں پہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا, وہ آخرت میں اس کو ضعف بیان کریں گے اپنا کہ ہم کننا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے. تو فرشتے کیا جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ اگر ایک معاملے میں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے محنت کیوں نہیں کی اس کو سمجھنے کے لیے؟ جب آپ کا ایک بزنس نہیں چلتا تو آپ سمجھتے ہو کہ یار دوسرا بزنس کیسے کیا جائے. جب آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں ایک شخص سمجھ نہیں آتا, آپ دوسرے شخص کی طرف دیکھتے ہیں, آپ پتہ کرتے ہیں. جب دنیاوی معاملات میں آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ یار پتہ کرنا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر سمجھ نہیں آ رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تفتیش کرتے ہیں وغیرہ, تو دین بھی جس کے نزدیک اہمیت کا حاصل ہوتا ہے, حامل ہوتا ہے, تو وہ بھی اس طرح کی محنت کرتا ہے. اور یہ بالکل ایک نیچرل سا پروسیس ہے. تقلید ایک خیر آپ کی اپنی ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, مجھے تو ایک ان نیچرل سا پروسیس لگتا ہے کہ ایک شخص, آپ کسی معاملے میں دین کو چھوڑا, آپ کسی معاملے میں ایسا نہیں کرتے کہ ایک شخص جہاں لے جا رہا ہے آپ چل رہے ہیں, الا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا عاشق ہو جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اپنے معشوق کو بنایا ہوا ہو. ایک شخص اس طرح نہیں کرتا. آپ روڈ پہ بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں, آگے والی گاڑی کھڈے میں جاتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ موڑ لیتے. آپ کے کوئی فیملی ریلیٹیو بھی جا رہا ہوگا, وہ اگر غلط راستے پہ چلا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, روک لیتے کہ بھائی راستہ یہ نہیں ہے, یہ ہے. جب آپ ہر معاملے میں ایک نیچرل سی اپروچ ہے کہ جب آپ کو جتنی عقل آتی رہتی ہے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ ذو العقل سے مخاطب ہے. جس کی عقل نہیں ہے اس سے مخاطب ہی نہیں ہے.
عقل والوں سر سے ہی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو عقل رکھتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایک شخص کی وہ غیر نبی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص، اچھا اگر ایک ہی شخص تھا اور اس کی بات ماننی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ انہی کی بات ماننی. جب اللہ تعالیٰ نے نکاح، اللہ کے رسول نے نکاح، اور میں دین کہہ رہا ہوں کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، تو پھر یہ بعد والی شخصیت. پھر دوسرا سوال کہ اگر یہ 150 سال بعد آئے تو 150 سال پہلے لوگ کس کی بات مانتے تھے، اور یہ خود امام کس کی بات مان رہے ہیں؟ تو آپ سورس کی طرف جائیں. جیسے ہم نے اصول حدیث میں پڑھا تھا کہ سند عالی کیا ہوتی ہے، جس میں رابطہ زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے رسول کی طرف، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اسی راستے تک رک جائیں. تو یہ بات جو ہے، خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی معاملے کی حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آپ جو معذرت جو آن لائن کویشچنس کر رہے ہیں وہ سر وہ بالکل یہ آیت بھی تو ہے نا، آتی زیادہ اللہ استاد و تھے آتی رسول ولا تبطلوا اعمالکم. جی، ان کے بھی ایک سے زیادہ استاد تھے، اور جو ان کے طلبہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کے بھی ایک سے زیادہ استاد ہیں. وہ کیوں نہیں ایک امام پہ ایک کفایت کر کے کہ نہیں ہمارے تو ایک ہی امام ہے ایک ہی استاد ہے؟ انہوں نے کیوں دوسروں سے جا کر علم حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ آسان کرے. مقلد، مخلد کا ورڈ استعمال مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ میں نے کیا ہے. مقلد ایک شخص جو کہ تقلید کرتا ہے. امام ابن قیم کا دوسرا قول کس؟ امام ابن قیم کا ایک بات ڈسکس کرنی تھی. ہے یہاں پہ سر ذکر آواز آ رہی ہے؟ نام ہے. اچھا معذرت ٹائم تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. آپ کی دوسری کلاس کس کی ہے ویسے؟ حدیث کی. اچھا جی، آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کا جو جی آن لائن اسٹوڈنٹ لوگ بول رہے ہیں یہاں پہ آواز نہیں آ رہی اس لیے میں اس سے معذرت کر رہا ہوں. آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کا جس طرح کا اسائنمنٹ ہوا تھا آپ کا ایگزام بھی تقریباً اسی طرح کا ہوگا کہ مختلف ٹاپکس جو ہیں ان میں سے آپ کے پاس ایم سی کیوز آئیں گے، اور تقریباً پورا ہی جو کنٹینٹ جس پہ میں نے فوکس کیا ہے اس کو آپ فوکس کر لیں. آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے، اب معذرت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کچھ میری بھی لاپرواہی رہی ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اگر یا تو مجھے آن بہاف آف دا گروپ کوئی میسج کر دیں یا پھر ہم کل اس کو ڈسکس کر لیں. یہاں کے اسپیکر بھی وہ صحیح نہیں ہوا، پھر بیچ میں معاملہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میرا ذہن بھی اس طرف نہیں رہا. اصول فقہ کی اردو میں بک آپ لوگوں کو نہیں ملی ہے؟ میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں کو مل چکی ہے، شاید شیئر ہو چکی ہے، گروپ پہ آ چکی ہے. وہ آن لائن والوں کا بھی گروپ ہے؟ اچھا کہاں پہ گروپ ہے؟ اچھا نوٹس والے گروپ ہے. ایل ایم ایس پہ اگر رہ گئی ہے تو میں انشاءاللہ اپنے پاس ریمائنڈر بھی کر لیتا ہوں کہ ایل ایم ایس پہ آپ لوگوں کو کتاب مل جائے انشاءاللہ، آج یا کل میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر انشاءاللہ کل جو ہے پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. میں اب گیٹ 4 میں